بسم اللہ الرحمن الرحیم جی، آج ہم بات کریں گے ایک بہت بڑے اہم موضوع پہ، اور وہ موضوع ہے گردوں کے حوالے سے کہ ہمیں کیسے پتہ چل سکتا ہے کہ ہمارے گردے خراب ہو رہے ہیں اور اللہ نہ کرے ہمیں ڈائلسس پہ جانا ہے کل کو. اس کے لیے کچھ چند ایک علامات ہیں جن سے پتہ چل جاتا ہے کہ اللہ نہ کرے ہمیں گردوں کا مسئلہ آ رہا ہے. اس کے اندر سب سے بڑی اہم علامت ہے وہ ہے متلی کا ہونا. اچھا، یہ علامتیں بڑی خطرناک سی ہیں، بڑی عجیب سی ہیں. جب بھی یہ گردوں کا مسئلہ آتا ہے تو کبھی گردوں میں درد نہیں ہوتی کسی کو. یہ بڑی اہم بات ہے کہ جب گردوں میں درد نہیں ہوتی تو لوگوں کو پتہ نہیں چلتا کہ وہ سمجھ رہے ہوتے گردوں میں درد ہوگی تو گردوں کا کوئی مسئلہ آئے گا. ہاں، ایک علامت ہے گردوں کی جس کی بنا پہ ہمیں پتہ چل سکتا ہے کہ اللہ نہ کرے گردوں میں درد بھی ہوتی ہے لوگوں جن کو سٹون کا مسئلہ ہو، اور ضروری نہیں کہ ہر بندے کو سٹون کا مسئلہ ہو. تو جو گردے خراب ہو رہے ہوتے ہیں اس میں جو بڑی علامت ہے وہ متلی کا ہونا، سانس کا پھولنا، وامٹنگ کا آنا، گھبراہٹ کا ہونا، خارش کا ہونا. خارش بھی اکثر ختم نہیں ہو رہی تھی لوگوں کی، تو وہاں پہ بھی دیکھا گیا کہ خارش بھی ایک علامت ہے یوریا کریٹن بڑھنے کی. اسی طرح دو تکیے رکھنا رات کو سر کے نیچے، اور آنکھ کا کھل جانا، گھبراہٹ ہونا، بھوکا کم لگنا. یہ 10 علامتیں ہیں، 10 ہی علامتیں گردے خراب ہونے کی، اور 10 ہی وجوہات ہیں. اب علامتیں بڑی عجیب سی ہیں جیسے میں نے ذکر کیا ہے. تو وہ لوگ جن کو بھی کبھی متلی بار بار ہو رہی ہو، الٹی آ رہی ہو، سمجھ نہ آ رہی ہو کہ ہو کیا رہا ہے، ہم پھکیاں بھی کھا چکے ہوں، اپنے معدے کا علاج بھی کرا چکے ہوں، ہم دمے کی طرف بھی جا چکے ہوں، ٹی بی کی طرف بھی جا چکے ہوں. اکثر لوگ غلط معالجوں کے پاس جا رہے ہوتے ہیں، غلط رخ پہ جا رہے ہوتے ہیں. وہاں پہ جا کے پتہ چلتا ہے نہیں جناب، گردوں کا مسئلہ نہیں ہے، اب معدے کا مسئلہ نہیں ہے، جگر کا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ کچھ اور ہے. بعد میں پتہ چلتا ہے بہت دیر بعد کہ گردوں کا مسئلہ ہے. کوئی آپ کا اچھا معالج بتاتا ہے جی آپ کا کریٹن یوریا بڑھا ہوا ہے، آپ کو ڈائلسس پہ جانا ہے. اب خیر جب تک پانی سر سے گزر چکا ہوتا ہے اور پیشنٹ کو ڈائلسس کی طرف جانا ہوتا ہے، تو بجائے اللہ نہ کرے ہم ڈائلسس پہ جائیں تو ہمیں یہ جب بھی علامتیں آئیں تو ہمیں اپنا خیال کرنا ہے، ہمیں ٹیسٹ کروانا ہے، اپنا ایک RFT رینل فنکشن ٹیسٹ، اور مجھے بھی کروانا ہے اور آپ کو بھی کروانا ہے، ہم سب کو کروانا ہے، تاکہ اور جو ناظرین پروگرام دیکھ رہے ہیں ہم سب کو کروانا ہے. ایک گردوں کا ٹیسٹ ہے RFT رینل فنکشن ٹیسٹ، 1000 1500 2000 کا ہوتا ہے. یہ کروانا ہے آپ سب کو تاکہ بر وقت پتہ چلتا رہے ہمارے گردوں کی کیا پوزیشن ہے. وجہ یہ بن رہی ہے کہ ہم یہ ٹیسٹ نہیں کرا رہے. گردوں کے یہ ٹیسٹ ہوتے ہیں جو ہم کرواتے نہیں، ہم ڈرتے مارے نہیں کرواتے کہ کوئی وہم نہ ہو جائے، کوئی نکل ہی نہ آئے، کوئی شوگر ہی نہ نکل آئے، گردوں کا مسئلہ نہیں نکل آئے. تو ہم سب کو ٹیسٹ کروانے ہیں، بر وقت کروانے ہیں، تاکہ ہمیں پتہ چلتا رہے کہ ہماری کیا پوزیشن ہے. اور اس کے بعد دوسری جو 10 وجوہات ہیں اس پہ آئیں گے. 10 علامتیں میں نے بتا دی ہیں، 10 وجوہات ہیں گردے خراب ہونے کی. سب سے بڑی وجہ شوگر کا ہائی رہنا، دوسری وجہ بلڈ پریشر کا ہائی رہنا، تیسری وجہ یورین میں پروٹین کا زیادہ آنا، جھاگ کا زیادہ آنا، پھر ہماری سٹونز کا بار بار بننا، پتھریاں بڑھنا، اور ہماری سیلف میڈیکیشن ہے، طاقت کی میڈیسن ہے گردے خراب ہونے کی وجوہات میں سے. ہماری پین کلر، ہیوی قسم کی پین کلر ہیں، ہیوی قسم کی اینٹی بائیوٹک ہیں جو گردوں کو ڈیمیج کرتی ہیں. ہمارے مرغن غذائیں ہیں، ہمارے خوراک ہے، ہمارا کھانا کھابے. اب پنجاب میں سردی آ رہی ہے، پاکستان میں یہ نومبر دسمبر جنوری فروری، یہ 4 ماہ ہم سمجھتے ہیں ٹھنڈ میں دیسی گھی کھانا، پراٹھے کھانے، انڈے کھانے، ڈرائی فروٹ کھانا، یہ ہم فرض سمجھتے ہیں، کھاتے بھی ہیں، کھانا بھی چاہیے، منع نہیں کر رہا، کھانا چاہیے، لیکن ہمیں اس کو برن بھی کرنا چاہیے. برن نہیں کرتے، ایکسرسائز نہیں کرتے، ورزش نہیں کرتے، ہمارے ٹاکسن نہیں نکلتے سردیوں میں، جیکٹیں جرسیاں اور پہنا ہوتا ہم نے سارا کچھ، پسینہ نہیں آتا، ہمارا جو پسینے سے نکلنا ہوتا ہے فاسد مادہ وہ نہیں نکلتا، تو یہ سارا بڑھ جاتا ہے بلڈ کے اندر. تو یہ بہت بڑی وجہ ہے کہ ہم خوراک لیں تو برن بھی کریں، ایکسرسائز کریں، ورزش کریں. اور اسی طرح اور بے شمار وجوہات ہیں، جس میں ایک وجہ میں نے پہلے بھی بتا رہا ہوں کہ RFT ٹیسٹ ہوتا ہے، گردوں کا ٹیسٹ ہوتا ہے، وہ ہم نہیں کرواتے. وہ مجھے بھی کروانا ہے، آپ کو بھی کروانا ہے، ہمیں ناظرین کو بھی کروانا ہے، تاکہ بر وقت پتہ چلتا رہے کہ ہماری کیا پوزیشن ہے. یہ وجوہات تھیں، یہ علامات تھیں. ہم کام کر رہے ہیں الحمدللہ. ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم کوشش کر رہے ہیں لوگوں کو ڈائلسس سے ڈیلے کرنے کی. ہمارے پاس کوئی ایسا ہم نے چیزیں ڈھونڈی ہیں، الکلائن پہ کام کیا ہے جس سے ہم لوگوں کو ڈائلسس پہ جانے نہیں دیتے، ڈیلے کر لیتے ہیں. میں یہ کبھی نہیں کہتا کہ نہیں جانے دوں گا، جانے دیتے ہیں. 10 سال 15 سال 20 سال 22 سال ہو گئے لوگ جو ابھی تک نہیں گئے.
جانا انہوں نے ہے، ہو سکتا ہے 23 سال بعد چلے جائیں، 25 سال بعد چلے جائیں، یہ بھی بڑا ٹائم ہے کسی کا نکلوا دینا۔ ہم یوریا کریٹن کو 3 پہ روک لیتے ہیں، 2 3 4 2 3 4 5 6 یہیں پہ روک لیتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑی باتیں ہیں، یہی ریسرچ میں دے کے جا رہا ہوں، دے کر آیا ہوں ہارورڈ کو، امریکہ کو۔ میرے لیے آنر ہے، ہم سب کے لیے آنر ہے، پاکستان کے لیے آنر ہے کہ ایک بہت بڑا کام ہم کر رہے ہیں، ایک ریسرچ ایسی دنیا میں آنے والی ہے کہ جس کے ذریعے ہم بتا سک رہے ہیں کہ ہمارے پاس ایسے لوگ موجود ہیں جو ڈائلسس پہ نہیں گئے، اتنے سال ہو گئے۔ تو انشاءاللہ یہ فارمولہ یہ دنیا میں آئے گا۔ یہ 2 چیزیں ہیں جن کو میں دے رہا ہوں دنیا میں۔ یہ ایک ہماری میڈیسن ہے کریٹن سل، یہ کریٹن کو روکتی ہے، اور یہ یورن سل، یہ 2 بڑی میڈیسن ہے جس سے ہم یہ ڈائلسس کو ڈیلے کر رہے ہیں۔ یہ فارمولہ ڈریپ سے رجسٹرڈ ہے، پوری دنیا میں آ رہی ہے، انشاءاللہ آنے والے وقت میں اللہ تعالیٰ اس میں اور کامیابی سے نوازے۔ بہت بڑی خدمت بھی کر رہے ہیں، ڈائلسس سینٹر بھی فری چلا رہے ہیں۔ ڈائلسس سینٹر کو فری بنانا، فری چلانا، 250 لوگوں کا ہم ڈائلسس کرتے ہیں روزانہ، 250 لوگوں کا۔ اس ٹائم ہمارے جو سینٹرز ہیں، لاہور میں ہے ہیڈ آفس، آج میں کراچی میں ہوں، اس طرح فیصل آباد میں سینٹر ہے، سیالکوٹ میں سینٹر ہے، سرائے عالمگیر میں، پینسرا میں، کاموکی میں، ڈسکا میں، اسلام آباد میں، جیلم میں، مانسہرہ میں، جو 11 سینٹر اس ٹائم کام کر رہے ہیں۔ یہ بہت بڑی خدمت ہم کر رہے ہیں پاکستان کی، اپنے پاکستان کی، اپنے لوگوں کی، اپنے عوام کی، اور کوئی 4 ارب روپے کا ڈائلسس ہم کر چکے ہیں اس وقت پچھلے 22 سالوں میں۔ بہت بڑی خدمت کر رہے ہیں، 35 کروڑ کی مشینیں لگائی ہوئی ہیں۔ یہ اپنا حصہ ہم اپنے معاشرے میں ڈال رہے ہیں اپنے لوگوں کے لیے۔ لوگ آئیں، بڑھ چڑھ کے رشتہ داری کا ساتھ دیں، حصہ لیں، رمضان میں اپنی زکوٰۃ بھی دیں رشتہ داری کو، تاکہ ہم جو لوگوں کا ڈائلسس فری کرتے ہیں ان کی سانسوں کو ہم باہر رکھ سکیں۔ یہ رحمان فاؤنڈیشن میرا ادارہ، یہ آپ کا ادارہ، یہ ہم سب کا ادارہ ہے، یہ خدمت کا ادارہ ہے، اللہ کے نام سے بنایا گیا ادارہ ہے۔ یہاں پہ بہت بڑی خدمت کر رہے ہیں، ہم اپنے زور بازو پہ کر رہے ہیں۔ ہم ہیلتھ کارڈ پہ نہیں آئے، ہمیں آنا چاہیے، ہم چاہتے ہیں آئیں، ابھی ہم آ نہیں پائے۔ ہم اپنے چند ایک لوگوں کے نام ہیں، مخیر حضرات جو ہمارا ساتھ دے رہے ہیں، جن کے تعاون سے یہ ادارہ چل رہا ہے۔ اس میں ایک نام ہے عبداللہ قادوانی، جیو کا ایم ڈی ہے، پروڈیوسر ہے، اچھے بندے ہیں۔ وہ ہمیں کراچی میں 100 ڈیلائزر دیتے ہیں۔ ان کے بڑے بھائی ہیں غلام نبی صاحب، وہ 100 ڈیلائزر دیتے ہیں۔ اسی طرح طارق مغل صاحب ہیں لاہور میں، مغلائی ہاسپٹل والے، وہ ہمیں ایک بہت بڑی اماؤنٹ دیتے ہیں ہر ماہ اس ادارے کو چلانے کے لیے، کیونکہ 2 کروڑ روپے چاہیے ہر ماہ اس ادارے کو چلانے کے لیے۔ سکہ صاحب ہیں، شاہ رضا سکہ، ہیپی لے کے آنر ہے، وہ ہمارا ساتھ دے رہے ہیں۔ سلیم بریال صاحب ہیں سیالکوٹ سے، وہ ہمارا ساتھ دے رہے ہیں۔ اس طرح ہمارے ایک پیس فاؤنڈیشن والے ہیں سعد بٹ صاحب، وہ ہمارا ساتھ دے رہے ہیں۔ اور بے شمار لوگ ہیں، پراچا صاحب ہیں اسلام آباد میں، اور بھی لوگ ہیں جو ہمارا ساتھ دے رہے ہیں، جس سے یہ ادارہ چل رہا ہے۔ تو آپ بھی آئیں، یہ ادارہ آگے آنا چاہیے، بہت آگے آنا چاہیے۔ کام بڑا کر رہے ہیں، اکیلے ہیں، چند ایک لوگ ہیں جن کا نام لیا ہے، تو اور مخیر حضرات کو ساتھ دینا چاہیے۔ 1000 روپے کی کٹ آتی ہے جس سے ڈائلسس ہوتا ہے۔ آپ ضرور ایک سوچ لیں کہ میں نے 5 کٹیں ہر ماہ، 5000 کا ہم کھانا ہی کھا جاتے ہیں، 10000 کا کھانا کھا جاتے ہیں، تو میں نے 5 یا 10 کٹیں ہر ماہ اس ادارے کو ڈونیشن دینی ہے، بھجوانی ہے۔ آپ جائیں یوٹیوب پہ، گوگل پہ جائیں، ہمارا واٹس ایپ پہ ہمارا اکاؤنٹ دیکھیں، آپ اس میں ہر ماہ اپنا حصہ ڈالیں تاکہ یہ ادارہ چلتا رہے اور لوگوں کی سانسیں بحال رکھ سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا اجر دے گا انشاءاللہ۔ برانچ میں آن لائن اکاؤنٹ نمبر 004279008803 بنام رحمان فاؤنڈیشن جمع کروا سکتے ہیں۔ فون نمبر 04235854999 0321 Tetra7 011 جیز کیش اور ایزی پیسہ کے لیے 0300 947 4281۔